نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی نذیر احمد کمن صاحب واسطے التماس سے خالق کائنات انہوں نے قرب اہل بیت جگہ نصیب فرمائے جملہ صاحبان جڑے حاضر ہو خالق کائنات اور جڑے کسی وجہ تو نہیں حاضر ہو سکے خالق کائنات انہوں نے دلی دعاواں اس خوشی والی رات دا صدقہ قبول اور منظور تھوڑا جا فاصلہ تو اڈے میرے درمیان ہے وہ ٹھیک نہیں ٹھیک اگر دری کوئی نہیں یا میں نے تھلے کر لو تو یا تو سی گیا ایک دری لے پچھوں ایک دری تھے لے نہیں کہا دو تیرے بھروں آ جاؤ تھوڑا جا فاصلہ ہے یہ میرا خیال ہے ٹھیک چلو ٹھیک ہو درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات پر اللہم صلی اللہ محمد مہربان یہ پانی ہے تو پالو پالو کوئی گل نہیں اچھا میرے محترم سامعین اسلام دے وچ خاص تہوار ہوندے نے جنہاں تہواراں دی تیاری پہلے تو علماء کرا دیندے مثلا رمضان آ رہا ہوئے کسی نو نہ بھی خیال ہوئے تو علماء دس دیندے نے کہ صاحبان تیاری کر لو رمضان آ رہا شعبان آ رہا ہوئے شب برات ہوندی ہے تے علماء دس دیندے نے علماء دی ذمہ داری ہوندی ہے اگر کسی دی توجہ نہ بھی ہوئے تو علماء اس سے واسطے ہوندے نے کہ وہ لوگاں نو آگاہ کر دینے کہ حضرات شب برات آ رہی ہے شعبان آ رہا او دے واسطے عید تیاری عید الفطر آ رہی ہوئے تو پھر بھی علماء دس دینے کہ عید دے احکامات کی نے اے عید کیوں ہے سانو کی کرنا چاہیے رمضان کیویں گزارنا ہے تے عید کنوں کیا جاتا ہے اے علماء دس دینے اے علماء دی ذمہ داری عید الاضحیٰ ہوندی ہے تو پھر قربانی دے مسائل علماء دس دینے کہ عید قریب آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جاتا ہے حضرت اسماعیل دی قربانی دا تذکرہ کیتا جاتا ہے دمبے دے آن دا تذکرہ کیتا جاتا ہے قرآن پاک پڑھ کے دسیا جاتا ہے کہ یہ دے وچ قربانی ہونی ہے قربانی کیویں کرنی ہے پھر گوشت دی تقسیم کیویں کرنی ہے پھر دمبا کنی عمر دا ہونا چاہیے گاں کنی عمر دی ہونی چاہیے اونٹ کنی عمر دا ہونا چاہیے یہ سارے مسائل علماء دستے ہیں یعنی گویا جیڑا بھی دن آندا ہے اس دن دے آن تو پہلے ضرور علماء او دے متعلق کچھ نہ کچھ دستے ہیں تھوڑی جی پریشانی ہے کل دن بڑا اہم ہے دستا کوئی دن تھوڑی جی دن جیڑا کل ہے نا جی وہ انتہائی اہم ہے یہ رات جڑی گزرنی ہے نا جڑا دن چڑھنا ہے یقین کرو دن بڑا اہم اتنا اہم دن ہے کہ طاہر القادری صاحب الحمدللہ انہوں نے کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی انہوں نے کتاب لکھی وہ دے بچ انہوں 50 تو اتے حوالے دیتے ہیں کتب نے تے وہ دے 22 نمبر جڑی حدیث ہے وہ دے بچ انہوں لکھے ہے اس کتاب بچ منہاج القرآن والے اگر تواڈے قریب ہون تے ان میں تواڈے کول ہے پنڈ میرے دوست آئے نے اتھوں مانپور دے نال کی نال ساہو والا اتھوں دو دوست میں ہمیشہ جدو میں جاننا وہ گفٹ کر دینے کتاباں طاہر القادری صاحب دیا میں انہوں دی مہربانی نظر رکھتے ہیں میں بھی بڑے حوالے انہوں نے دینا انہوں نے کافی حوالے کٹھے کر کے تے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے میں نے سنا کہ جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے نامہ اعمال میں ایک روزے کا ثواب نہیں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا یعنی روزہ کل جڑا دن ہے نا جی کل روزہ کسی مرضی نہ رکھنا ہے ویسے دی اہمیت میں دس کل جڑا دن ہے
وہ فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ 18 ذی الحجہ کا رکھا اس کو 60 مہینوں، ایک مہینے دا نہیں، اچھا 60 روزے دا بھی نہیں، 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ایک روزے کا اتنا ثواب۔ اچھا ہن جڑے بندے امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں واسطے میں انہاں دی بھی ایک روایت پڑھ دینا۔ امام فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اس دن پیدا ہو جاتا جس دن اللہ نے کائنات خلق کرنی شروع کی، جدن کائنات اللہ بنان لگا ہے او دن اللہ بندہ پیدا ہو جاندہ، تے جدن سور پھونک کے اسرافیل نے اے کائنات تباہ کرنی ہے اس وقت تک وہ زندہ رہندا وہ بندہ، تے وہ بندہ اپنی پوری انی زندگی روزے رکھدا رہندا، وہ دی پوری اس زندگی دے روزے ایک پاسے تے کل والے دن دا روزہ ہے۔ میرا خیال ہے، بہت شکریہ کرنا تو ساں اندازہ فرمایا کہ اگر حضرت ابو ہریرہ والی روایت دیکھیے تو پھر بھی کم از کم 60 مہینے دے روزے، ایک مہینہ نہیں لنگدا، جی میں مہینہ لنگدا تو انہوں پتہ روزے 60 مہینے دے روزے رکھے جان تے ایک روزے دا ثواب ہے تے وہ دن کل ہے، اے نہ عید الفطر ہے نہ کہ عید الاضحیٰ ہے، کچھ تے کل ہے نا بھائی، کچھ کل ہے، جے کل ککھ نہیں تو انہوں نے پوچھو انہوں پھول کیوں لٹکائے نے، تو ساں جلیبیاں کیوں کھا دیا نے بھائی، کچھ تے ہے نا بھائی، خوشی دا تہوار ہے، کوئی خوشی دا تہوار ہے، میں وہ دی اہمیت دس لینا اپنے مہربانہ نو شیعہ اہل سنت دوستانو، تو میرا خیال ہے میری آن دی محنت پوری ہو جائے گی۔ پہلی تو حضرت ابو ہریرہ دی روایت نال 60 مہینیاں دے روزے تے روزہ ایک، پوری زندگی تے اینی لمبی زندگی دے روزے تے بدلے چ روزہ ایک، جیڑے مزدور نو 1000 روپیہ مزدوری دی بندی ہوئے انہوں مالک 1500 دے چھڑے نا تے ایک باری ضرور منہ لوے کے پوچھتا ہے آج بڑے راضی ہوئے، تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی، آج بڑے راضی ہوئے، یا نال دن پوچھتا ہے یار بندہ 1000 سی انہوں 1500 دے چھڑے ہے، 2000 دے چھڑے ہے، آج کسے گل تو راضی ہوئے، آج کسے گل تو راضی ہوئے، مزدور دا 500 روپیہ بد جائے تے مزدور پوچھتا ہے کہ آج جناب کیڑی گل تے راضی ہوئے، اللہ ایک روزے دا ثواب 60 مہینیاں دے روزے دے ثواب دے برابر پہ دیندا ہے، ایک واری تو انہوں پوچھو کل راضی کیڑی گل تے، بہت شکریہ یار، کوئی تو وجہ ہے نا، آخر اللہ پاک جنہوں کسے دے ثواب وچ اضافہ کرتا ہے تے یقیناً کسے راضی ہون دی وجہ تو کرتا ہے، او دے واسطے میں ایک روایت پھر اپنے 6ویں امام تو پڑھ دینا۔ میرے 6ویں امام نے کسے پوچھا یہ جی عید الاضحیٰ افضل ہے یا عید الفطر افضل ہے، 6ویں امام نے کسے پوچھا، انہوں نے فرمایا بھی توں کی حساب لایا، اس آکھیا ساڈے نزدیک ایک وڈی عید ہے ایک چھوٹی عید ہے، یہ وڈی چھوٹی بھی اساں آپ بنائی جے، اللہ دے نزدیک کوئی گل، ساڈے علاقے تے وڈی چھوٹی عید ہے، ایتھے کی وڈی عید تے چھوٹی عید ہے نا، میں جڑا حساب لایا اللہ تو نہیں کسی نے وڈی آکھیا نہ کسی نے چھوٹی آکھیا، اللہ تے عید الفطر آکھیا عید الاضحیٰ آکھیا، دوویں عیدین آکھیا، عیدین 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 مشرقین مغربین حسنین شریفین سبتین، ایک کی وزن ہے، عیدین حسنین میں نا 2 حسین، سبتین میں نا 2 بیٹے، مشرقین میں نا 2 مشرقاں، مغربین میں نا 2 مغرباں، تے عیدین میں نا 2 عیداں، اللہ تے برابر ہی 2 عیداں دسیاں، وہ میں ایک حساب لایا جڑا میں کڈیا اپنے حساب نال، پتہ نہیں تہاڈا نہیں پتا، میں ایک حساب کڈیا پہ جیڑی عید تے چھوٹا گوشت مل لانا پے نا انہوں لوکی چھوٹی آندے نے، جیڑی عید تے چھوٹا گوشت ہے بڑا مہنگا ہے وہ خرید کے لیونا پے کلو 2 کلو انہوں چھوٹی عید لوگ آندے نے، تے جیڑی عید تے چھوٹا گوشت مفت مل جائے وڈی عید اس وقت وڈی، وہ وڈی ہوندی ہے اس واسطے پہ وڈی ہے مفت پہ کھواندی۔ ویسے امام نے اس پوچھیا وڈی کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے، فرمایا تینوں او نہ دساں جڑی دوواں تو وڈی، سبحان اللہ، میرے امام وڈی عید کیڑی ہے خیر بتا، وڈی عید کیڑی ہے تے چھوٹی عید کیڑی ہے، امام فرماندے تینوں او نہ دساں جڑی دوواں تو وڈی عید ہے، اس آکھیا او کیڑی، فرمایا 18 ذی الحجہ، جو ذی الحج کی 18 تاریخ ہے نا اس سے بڑی عید ہے ہی کوئی نہیں،
انہیں گل پوچھی، ہو سکیا یا امام ذرا تفسیر بتا دیں تاکہ میں آگو لوگوں کو منتقل کروں۔ خدا دی قسم میرے امام نے، صادق امام نے فرمایا، اے شخص تو نے کبھی سنا پڑھا دیکھا ہے کہیں کہ کہیں پورے قرآن میں اللہ نے چھوٹی جسے تو عید کہہ رہا ہے، عید الفطر منانے کے بعد اللہ نے کہا ہو کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے؟ یا کبھی اللہ نے قربانی والی عید کی قربانی کے بعد کہا ہو کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے؟ فرمایا یہ عید غدیر ہے کہ اعلان ولایت علی کے بعد اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گئی، آج نعمتیں پوری ہو گئی، سبحان اللہ، آج دین پہ اللہ راضی۔ حلیم لو جی اتنا عظیم اجتماع ہے۔ ہن میں دسن لگا کہ کل ہویا کی، میں بڑے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پوری طرح پتہ ہے کہ کل دے دن دی اہمیت کی، لیکن آخر میں نے بلایا، میں نے بچیاں نے معلومات دینی ہیں، بچیاں باقی بزرگاں نہیں، بس بچیاں نے معلومات دینی ہیں کہ کل ہویا کی۔ انہوں میں قرآن چو پڑھنا چاہنا، بہت شکریہ، قرآن چو پڑھنا چاہنا۔ غدیر قرآن تو باہر نہیں، بالکل بھی سوچنا بھی نہ، غدیر قرآن تو باہر اے قرآن ہے۔ میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت پڑھی ہے، تیسری، خالق کائنات فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھے۔ پہلا کام نبی کا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتے ہیں۔ یہ نبی دا کام ہے، یہ کام ہر نبی نے کیتا، ہر نبی نے آیتاں بھی پڑھیاں نے، ہر نبی بندیاں دا تزکیہ بھی کیتا ہے، ہر بندے لوگاں نو گمراہی جو ہدایت وچ بھی لے آندا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج جڑی اگلی آیت نا یہ صرف میرے نبی واسطے میں، یہ کسی اور نبی واسطے نہیں۔ اللہ فرماندا میرے حبیب یہ جنہیں پیچھے نبی آئے نے نا، یہ کام وہ بھی کرتے رہنے، بندیاں نو ہدایت چ لے آنا، گمراہی چو کڈنا، آیتاں پڑھنیاں، انہاں دے دل و دماغ نو صاف کرنا، یہ کام وہ کرتے رہنے، لیکن کرتے انہاں نال ہی رہنے جڑے انہاں دے سامنے سن۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ کردے انہاں نال رہنے جڑے انہاں دے سامنے سن، انہاں بندیاں نوں قرآن سناندے سن، آیتاں تہاڈی ذمہ داری انہاں تو ذرا زیادہ ہے۔ اسے واسطے تسی سلطان ہو، اسے واسطے تسی سردار ہو، اسے واسطے تہاڈے تمام نبیاں دے تسی امام ہو۔ ہر نبی دی ڈیوٹی تانوں پتہ ہے، نبی میرے نبی دا جڈا حلقہ ہے نا، ایڈا کسے نبی دا حلقہ ہی نہیں۔ ایم پی اے دا حلقہ اور ہوندا ہے، ایم این اے دا حلقہ ادو وڈا ہوندا ہے، تے وزیر اعظم دا حلقہ سارا پاکستان ہوندا ہے۔ وہ پھر جڈا وڈا حلقہ ہوے وہ حیثیت دے مطابق ہوندا ہے۔ پنڈ پنڈ دے نبی بھی موجود میں بہا سکنا، ایک ایک شہر دے نبی بھی بخا سکنا، چار چار بستیاں دے نبی بھی بخا سکنا، دو دو یونین کونسلاں دے نبی بھی بخا سکنا، تحصیل تحصیل دے نبی بھی بخا سکنا۔ خدا دی قسم میرے نبی دا حلقہ ہی نہیں لبدا، کتوں شروع کراں تے کتھے لے جاواں۔ جدوں اللہ آکھدا نا الحمدللہ رب العالمین، اودوں آندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، میں رب عالمین دا، تو رحمت عالمین دی۔ یہ دا مطلب ہے حد ہی کوئی نہیں، جتھے جتھے او رب ہے۔ کیا بات ہے، اوتھے اوتھے میرا نبی رحمت ہے۔ اگر عالمین میں پہنچا لیا نا تو کوئی اندازہ تہنوں لگدا تے تسی دس دیو عالمین کتھوں شروع ہوندی ہے تے کتھے مکدی ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں لگنا۔ جدوں دا رب ہے سانوں کی پتہ ہے، کدوں تک رب ہے سانوں کی پتہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے لا محدود ذات نال عالمین لگدا ہے، جدی حد نہ لبے او دے نال عالمین لگدا ہے۔ جڑا تیسری ہستی بھی سن لو تو پھر ادھر آنا۔ اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سوچیا جے نا میں کتھے کتھے رب ہاں، کدوں دا رب ہاں تانوں کی پتہ ہے، کدوں تک رب ہاں تانوں کی پتہ ہے۔ میرا حلقہ نہ لبیا جے، لا محدود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا نبی جتھے جتھے میں رب ہاں اوتھے اوتھے تو رحمت ہے۔ فرمایا دس دیتا جے، فرمایا میں دس دیتا ہے کہ جتھے جتھے او رب عالمین دا میں رحمت عالمین دے۔ فرمایا انہوں دا چھڑ یا فاطمہ انتا سیدہ النساء العالمین،
جتھے جتھے او رب ہے اوتھے اوتھے میں رحمت ہاں، جتھے جتھے میں رحمت ہاں اوتھے اوتھے بطول سردار ہے۔ مہربانی شکریہ کہ بلا جتھے جتھے او رب ہے اتھوں اتھوں تک مصطفیٰ دی رحمت ہے تے زہرا دی سرداری۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا حلقہ ود گیا ہوں ہلکے دے لوگ کم آ ہی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہلکے دے لوگ ہی کم آؤں کئی بار دوجے ہلکے دا بندہ آ جائے تو آتا بھائی جی میرا تو ہلکا ہی نہیں، میں کی کروں؟ یہ مطلب ہے کوئی نبی کو بندہ جائے نا، موسیٰ کو ساڈے چو کوئی وہ کہہ سکتے ہیں تو میرے تو ہلکے دا ہی نہیں نا۔ حضرت صالح کو بندہ لگا جا ساڈے چو کوئی کو مہربانی کرو، ہوتا اللہ دیا بندہ تو کتوں آ گیا، تو میرے ہلکے دا ہی نہیں۔ آئے ہائے جڑا کائنات دے پورے کسے ہلکے نو جواب نہ دے انہوں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں نبی دا حلقہ ہونے دس دینا، میں کو بہت شکریہ قبلہ، میں مثال دے دینا۔ بروز معاشر حضور نے مقام محمود تے کھلونا یا نہیں؟ کھلونا نہیں، قدم رکھ کے کھلونا نہیں، کرنا کی نے؟ شفاعت کی دی کرنی نے گناہ گاراں دی۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے، میں تقریر لمبی نہیں کردا ایتھے کیونکہ میری منزل غدیر ہے۔ پچھلے نبیاں بھی کو 4 بندے اپنے کڈانے ہوئے نا، ساڈے نبی نو آکھنا نے ہاں کڈانے ہوئے، پنجابی سمجھ دے نا پہ پچھلے نبیاں بھی کو 4 بندے بخشوانے ہوئے تے جنم چو کڈانے ہوئے۔ خدا دی قسم انہاں ساڈے نبی نو آکھنا جے ساڈے نو، او میں بیانا ساڈے نو فخر ہوندا ہے اپنے تے، اے فخر ہوندا ہے اپنے تے جدی کدرے نہ منی جائے، جدی منی جائے بندے ود کہندے نے ساڈا جے شہر کسے کم دا نہ ہوئے، بندے آندے نے ساڈا شہر لاہور، ساڈا شہر ٹرکا پیچھے لکھیا ہوندا ہے۔ میرا سونا شہر لاہور نہیں، میرا سونا شہر قصور نہیں، میرا سونا شہر چنیوٹ نہیں۔ چلو یہ تو کوئی نہیں لگدا نا وچ کوئی موسیقیت تے ہے۔ میرا سونا شہر لاہور نہیں، میرا سونا شہر قصور نہیں، میرا سونا شہر چنیوٹ نہیں، یعنی آج کر کے بنتا ہے۔ میں کٹلا کے پیچھے پڑیا میرا سونا شہر لالا موسی، بھائی انہوں دا لالا موسی سونا ہونا واسطے، ساڈا سونا شہر سیالکوٹ۔ یہ مطلب ہے کہ ہر بندے نو فخر ہوندا ہے اے ساڈا ہے، اے ساڈا ہے، اے ساڈا ہے۔ کوئی بندہ آندا نا بیٹھ کتھے چنگے بندے نے، اسی آنا ساڈا ہے، وہ شہر ساڈا ہے۔ فٹ بال کتنے چنگے بنتے ہیں؟ سیالکوٹ، ہاں ساڈا شہر فخر ہے نا۔ علامہ اقبال کتوں دا؟ سیالکوٹ دا۔ ہاں اسی کہہ سکتے ہیں لاہور والے تساں صرف دفن کیتا ہے، ویسے ساڈا ہے۔ بولو کوئی فخر ہے جے علامہ اقبال تے کوئی نہ؟ یہ مطلب ہے بندہ نامور ہوئے بندہ فخر کرتا ہے، فیکٹری نامور ہوئے بندہ فخر کرتا ہے، شاید چنگی بندی ہوئے بندہ فخر کرتا ہے۔ اب ملتان والے ساری زندگی جس نے حلوائی بنایا اور کی کیتا؟ وہ ایڈا پیراں فقیراں دا شہر ہے، بندے سلام کرن جاندے نے، پیری پور ملتان جنوں آندے نے تے مشہور کی اور یارا سونا حلوا۔ یہ مطلب ہے ملتان والے بھی سینے تے ہاتھ مار کے آندے نے اے ملتان جتھوں دا حلوا کھاندے ہو نا اے ساڈا شہر جے۔ خدا دی قسم میرا اپنا دل کردا سیالکوٹ والے ہو حشر والے دن آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیاں دیاں امتاں دے کڑتے کھچ کھچ آکھاں آجڑا تو اڈے بندے پہ بخشواندہ نا اے ساڈا جے۔ سبحان اللہ جی، شکریہ شیخ صاحب، مولا تانو آباد و شاد رکھے۔ آجڑا تو اڈے والے بھی بخشواشن لگے نا یارا فخر ہے کہ نہیں؟ یار اپنے نبی تے فخر کرنا چاہیے۔ شیعہ اہل سنت دوستو اپنے نبی تے فخر کرنا، اے ساڈا جے، اے ساڈا جے۔ وہ جڑا ساڈا نبی ہے او دا حلقہ ہی ہے، بندے نو صاحب نہیں پہ لگتا۔ خدا دی مینوں قسم ہے نبیاں کو نبیاں دیاں امتاں آئیاں نے، حلقے دا یہ حساب ہے کہ اے تھانے والے دے علاقے چ بندہ مر جانا اور رات نو چوک کے پرلے تھانے دے ہلکے چھڈ آوندے نے، تے ساڈے گل سیاپا پایا رہا گا، او جانن تو ناکام جانے۔ میں ایک تا سنیا ساری رات 2 تھانے والے ایک کام کردے رہے، او ادھر تار ہوندے سن، وہ چوکے انہوں نے ہلکے تار ہوندے ہیں، سویرے کاروائی انہوں کرنی پے۔ وہ لوکی تے ہلکے چ لاش نہیں رکھن دیندے، اے تیرے ہلکے تو صدقے جڑا تیرے ہلکے چ آ گیا اللہ انہوں مردہ ہی نہیں آکھن دین۔ ہاں بابا تو شاد رہو بھائی، انہوں اللہ مردہ ہی نہیں آکھن دین۔ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جڑا نبی دے آکھے لگ کے مر جائے انہوں مردہ نہ آکھیا جائے۔ میرے نبی دے حلقے شامل ہو گیا۔ میرے عزیزوں میرے نبی دا حلقہ انہا ہے کنہ دساں،
یہ چڑیاں نو رزق کون دیندا؟ اللہ. ٹھیک. کیڑیاں نو رزق کون دیندا؟ اللہ. اللہ نو پوچھ کیڑیاں تیرے ذمہ کیوں نے؟ وہ آندا میرا حلقہ. تساں غور ہی نہیں فرمایا. ملتان والی کیڑیاں نو کون دیندا؟ اللہ. تے سیالکوٹ والیاں نو اللہ. تے پانی دی مچھیاں نو اللہ. ہوا چڑدیاں پرندیاں نو اللہ. یہ کیوں؟ حلقہ جو ہے. یہ مطلب ہے جی اسی دعا کرنے ہیں اللہ اگے جن بھی کرتے ہیں. کیوں؟ ہلکے جو ہے. ملائکہ کرتے ہیں ہلکے جو ہے. آڑیاں جانور نے بھی اللہ اگے التجامہ کر دیں. کیوں؟ بھائی اللہ دا حلقہ ہی ہے. اے مچھیاں بھی وچ تے ہوا دے پرندے بھی وچ. کائنات جتھے جتھے او دی ربوبیت دا حلقہ ہے اوتھے اوتھے میرے نبی دی رحمت دا حلقہ ہے. ہن پتہ لگ گئی ہرنی نبی کول کیوں آئی سی. واہ واہ. میں کی عرض کر رہا ہوں ہرنی نبی کول آئی ہے. وہ آئی ہے اوتھے آ کے کھلو گئی تے اکھاں چوں دے آنسو اکھاں تر تے نبی کول آ گئی. وہ آ کے کھلوتی لگے بندے تران. جانور ہی آ جائے تو بندے اپر ہی تران. ایتھے کوئی بکری آ جائے کوئی لیلا آ جائے وہ ویکھی 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 وہ جس ویلے بکری آوندی سی نا پئی تے سدھی آ بڑی مسیت ہی. واہ بھائی واہ. تواڈے سنن تو صدقے ہاں. میں نہ مسیتے جانور آ بڑے رولا پی جاندا. وہ جس ویلے بکری اندر قدم رکھے نا مسجد وچ وہ بندہ پرا موڑی اور پڑا موڑی. نبی فرمایا چپ رہو کام آئی ہے. آئیے ہرنی آئی. وہ نبی پاک نے گلاں کیتیاں نے اس نبی نال کیتیاں نے. وہ باقی تو پھر بندے بیٹھے ہی سن. وہ نبی کو گل کردے رہے وہ بھی کردی بندے چپ کر کے. بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ایک کو گل کر دی. فرمایا ہاں. ایتھے کو بندہ ایدا ایک بچہ لے کے آ گیا اتھوں جنگل چوں. ایک دے کول ہے تے دوجا وہ لے کے آ گیا. وہ آندی ہے دوجا بھی دودھ نہیں پیندا. ایتھوں تہاڈا کوئی نہ مہربان. وہ بچہ ادو کھڈان واسطے کہڑے کو بالو ہوندے سن یا کھڈاونے ہوندے سن یا پنگوڑے ہوندے سن. ادو بکریاں دے بچیاں ہرنیاں دے بچے نال بچے کھیڈدے سن. انہاں آکھیا ایتھے نہ کوئی بندہ تہاڈا وہ میرا بچہ لے کے آ گیا بچہ دے کھڈان کھڈون واسطے تو میرا بچہ بھی پریشان ہے تو میں بھی پریشان ہاں. انہاں بندیاں نوں سمجھا چھڑو اپنے بچے چپ کراون واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے. مہربانی بھائی کیا بات ہے. اپنے بچیاں نوں چپ کراون واسطے اپنے بچیاں نوں کھڈاون واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے. تے ذرا مہربانی کرو. وہ صحابی ایک بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ معاف کرنا میں لے کے آیا سا تو میں لے کے آیا. وہ گھر گئے وہ لے کے بچہ واپس کیتا. نبی نے نال ٹوریا ٹر گئی. ہن کوئی بندہ پوچھے بھی ہرنی ایتھے ہی کیوں آئی سی پہلا تو دس گا اینے جو بندے بیٹھے سن ایدے کول ہی کیوں آئی. ہاں او یار ساری مسجد بھری سی نبی کول کیوں آئی سی. او دے کول آئی سی جدے حلقے دی سی. ہرنیاں نبی کو آئیاں نے مطالبہ کر کے مطالبہ منظور کرا کے گئیاں نے. حیوان آئے نے اونٹ ایک روندا سی. پیغمبر نے آگیا ایدہ مالک کتھے وے. انہاں دا جڑا مالک یہودی ہے اور جڑا بھی ہے سد کے لے آؤ. اور جڑا بھی ہے سد کے لے آؤ. یہودی نو بلایا. پیغمبر دی حیثیت اپنی ایک موجود سی الحمدللہ. پاویں یہودی سی انہاں کہ تانوں مصطفیٰ پہ بلاندے. وہ آ گیا وہ کہنے لگا حضور حکم. فرمایا تے کنا مال لدنا کنا مال لدنا تے. کہنے لگا جی لد لینا جنہ لبے. فرمایا جنہ لبے اونا نہ لدیا کر. اے روندا پیا میں ضعیف ہاں لے جوگا نہیں. اے تے مینوں آکھیا میں ضعیف ہاں. میں جدوں جوان سا تے گھر آیا اے جنہ میرے جوانی تے اوتے لگدا سی اونا ہی ہن لگدا ہے. اینوں دسو جویں تو وڈیرا ہو گیا نا. تھوڑی کیا بات ہے سنن دو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ انہوں دسو جی میں تو وڈیرا ہو گیا میں بھی وڈیرا ہو گیا. تو کمزور ہے تو میں بھی کمزور ہوں. میرے تے نہ لدے کرے. حضور نے آکھیا تے نہ مال نہ لدے کر. وہ شکایت پہ کرتا ہے. کوئی بندہ رکھے قرآن تے ہاتھ سوچ کے دسے اس شکایت یہودی نال کیوں نہیں کیتی. بہت شکریہ. اے اللہ دے بندے او یہودی او دی زبان ہی نہیں سی سمجھدا. آیا ہوتا سی جدا حلقہ سی. ہرنی نبی کو آئی ہے حلقہ سمجھ کے. اونٹ نبی کو آیا ہے نبی دے حلقے دا سی. جن نبی کو آئے نے ہدایت لے کے گئے نے. پچھلے جنہ نو لے کے آئے نے. پھر نبی نے تعلیم دیتی ہے. جنہ نو تعلیم دے وے تے نبی حیوانہ دے مطالبے سنے تے نبی کیا بات ہے. تو اے فرما جیڑا نبی چڑیاں تو لے کے ہرنیاں تک ہرنیاں تو لے کے اونٹاں تک تے اونٹاں تو لے کے
ملائکہ تے جنہ تک لوکاں دے مطالبے سن کے کام کردا ہے، اے جاندا ہے ساری دنیا نو آوارہ چھڈ کے ٹر گیا۔ کیا بات ہے بھائی، مولا تو جزائے خیر دے۔ مہینہ ہویا تو کمزور ہے تو میں بھی کمزور ہوں، میرے تے نہ لدے کرے۔ حضور نے آکھیا تے نہ مال نہ لدے کر، وہ شکایت پہ کرتا ہے۔ کوئی بندہ رکھے قرآن تے ہاتھ تے سوچ کے دسے اس شکایت یہودی نال کیوں نہیں کیتی؟ بہت شکریہ۔ اے اللہ دے بندے، او یہودی دی زبان ہی نہیں سی سمجھدا، آیا ہوتا سی جدا ہلکا سی۔ ہرنی نبی کو آئیے ہلکا سمجھ کے، اونٹ نبی کو آیا ہے، نبی دے ہلکے دا سی۔ جن نبی کو آئے نے ہدایت لے کے گئے نے، پچھلے جنہاں نو لے کے آئے نے، پھر نبی نے تعلیم دیتی ہے۔ جنہاں نو تعلیم دے تے نبی، حیوانہ دے مطالبے سنے تے نبی، کیا بات ہے۔ تو اے فرما جیڑا نبی چڑیاں تو لے کے ہرنیاں تک، ہرنیاں تو لے کے اونٹاں تک، تے اونٹاں تو لے کے ملائکہ تے جنہ تک لوکاں دے مطالبے سن کے کام کردا ہے، اے جاندا ہے ساری دنیا نو آوارہ چھڈ کے ٹر گیا۔ کیا بات ہے بھائی، مولا تو جزائے خیر دے۔ مہینہ ہویا صدقے، اب مہینہ ہویا سیٹاں خالی ہوئی ہیں تے آج الیکشن ہو بھی گیا، سیٹاں خالی ہویا نو مہینہ ہویا 20 سیٹاں تے آج الیکشن ہو بھی گیا، نہیں نہ خالی رہن دیتیاں، نہیں نہ خالی رہن دیتیاں۔ ٹیچر جائے ٹیچر چھڈ کے جاندا ہے، ڈاکٹر جائے ڈاکٹر چھڈ کے جاندا ہے، تو وانڈا جائے گھر کسے نو چھڈ کے جانا ہے، تو خوہ تو ویاہ جائے ڈنگراں واسطے کسے نو چھڈ کے جانا ہے۔ اللہ دیا بندیا، تو خوہ دے ڈنگر آوارہ نہیں چھڑدا، محمد ساری امت آوارہ کیسے چھڑدا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ قبلہ۔ ممکن ہی نہیں کہ ہادی برحق آوارہ چھڈ کے ٹر گیا ہوئے۔ اللہ فرمائے میرے حبیب ہر نبی نے ہدایت کی ہے، ہر نبی نے گمراہاں نو ہدایت چ لیاندا ہے، لیکن انہاں دی ڈیوٹی سی اپنے دور تک او سن علاقیاں دے نبی تے دور بھی اپنا۔ آؤ قرآن پڑھیے، دساں کل کیے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان کی بھی ذمہ داری ہدایت کی تیرے اوپر ہے جو تیرا زمانہ ہی نہیں دیکھ سکے۔ آ گیا، قریب آ گیا، جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی میرے دی ذمہ داری ہے کہ اپنے تو بعد دی ہدایت و انتظام کر کے جان، اے اور کسے نبی دی نہیں۔ ہر نبی نو پتا سی میرے بعد نبی آ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی پڑھنا ہے نا، میرے تو بعد پڑھنا کسے جی نہیں میں ہی پڑھنا، میری ذمہ داری زیادہ ہے، میں پہ آنا، میں ہی پڑھنا ہے، دعا بھی کرانی ہے، میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ کئی تھاواں تے آخر تے جلوس برآمد ہوندے وہ پھر رات نو بہ کے بندے صلاح کر دیں کہ کل آخر تے کنوں پڑھانا، وہ آندھنے انہوں پڑھا لو، وہ آندھنے وہ نہیں ہوئے انہیں جوگا۔ تو اڈی کیا بات ہے جی شیخ صاحب، میں پہ آنا بندے پچھو ہی بول کے آندھنے وہ پائیا خدا دا نہ ہی انہوں نہ آخر تے رکھیں، وہ نہیں ہوئے انہیں جوگا، وہ نہیں ہوئے انہیں۔ تینوں پتہ ہے کہ وہ کنے جوگا ہے تے وہ کنے جوگا ہے، اللہ نو نہیں پتا آدم کنے جوگا ہے، تے نوح کنے جوگا ہے، تے صالح کنے جوگا ہے، تے یوشع کنے جوگا ہے، تے یعقوب کنے جوگا ہے۔ اللہ نے آخر تے انہوں رکھیا جڑا انہیں جوگا سی۔ خدا دی مینوں قسم ہے، اللہ نے آخر تے انہوں رکھیا جڑا انہیں جوگا سی، جڑا سام سکتا نا اللہ دے پورے حلقے نو، اللہ انہوں آخر تے رکھے۔ فرمایا میرا سونا ہر نبی نو پتا سی میرے بعد نبی آنا ہے، ہر رسول نو پتا سی میرے بعد رسول آنا ہے، تے میرا حبیب تیرے تے نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں، جڑا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تیرے تو بعد رسول کوئی نہیں، جڑا رسول ہونے دا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جی پھر فرمایا جی تو نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے،
کوئی کام جدا کر کے آئی نہ کسے نبی دی لوڑ پوے نہ کسے رسول دی لوڑ. میں آ گیا قریب, میں پھر آخر دوہرا رہا چونکہ وہ دن آ گیا, میں قریب آ گیا. جدا کوئی کام کر کے آئی تیرے تو بعد نہ کسے نویں نبی دی لوڑ پوے نہ کسے نویں رسول دی لوڑ پوے. جدا کوئی ہدایت دا انتظام کر کے آئی. تقریر میں چھٹ کے پہ کا گل کرنا. قرآن تے نیا دیت لوگ چوراں دی من جاندن. قرآن دا نائی میں تے نمازاں پڑھ کے ابا وضو کھڑا. او جڑا نبی دی اللہ ڈیوٹی لائی سی نا ایک کام قیامت تک دی ہدایت دا کر کے آئی او کل لی. صدقے بھائی جی شکریہ کہ بلا کل سونیا بلیاں تو بول کے اینا کناریاں کھڑکیاں نو کھول کے حق سچ نے ترازو وچ تول کے پنج پکروٹیاں پیا چھوٹیاں جتیاں موٹیاں جیڑا نہ بولے انہوں غازی عباس علمدار دے لمدیاں. سب کے سب بولو نعرہ تکبیر اللہ رسالت. یا بہت شکریہ. لو جی اہتمام ذرا دیکھو, اہتمام ہے. ہر ویلے لائٹاں انہاں دیواراں تے نہیں ہوندیاں, ہر ویلے پھول نہیں ہوندے, ہر ویلے اے وے اس طرح نہیں بنیا ہوندا. اہتمام ہے. بولو یار کوئی اہتمام ہوئے. یہ دا مطلب ہے انہاں اہتمام ہونا کیتا جنہیں جوگے ساں. ویسے نبی بھی کرے تو انہاں کردہ جنہیں جوگا تو جی اللہ کرے ذرا اہتمام دیکھنا. اللہ پاک نے فرمایا میں جڑا نا جناب یہ بڑی تحقیق کر کے میں گل کر رہا. تحقیق ہے نہیں کو میں سال لائے نہیں, بس اللہ دا کرم ہے. میں تحقیق کر گل پیغمبر نے جڑا جڑا کام کیتا ہے نا ایک بندے نے ویکھیا ہے تو اس نال دے نوں جا کے دسیا ہے کہ میں نبی نوں مسواک کردیاں ویکھیا ہے. وہ آندا جویں انہاں کیتی وہ مینوں دس دیں تے مینوں بھی کسے دن وکھائی کہ کیویں کردے. بسم اللہ. مینوں بھی کسے دن وکھائی. آواز آ رہی, آواز آ رہی مہربانی. ایک نے مسواک کردیاں ویکھیا, انہیں آکھا حضور مسواک کر دیں. ہو سکا مینوں بھی کسے دن وکھائی. جنہیں ایک دن نہیں ویکھیا اس اگلے دن ویکھ لیا, کیونکہ ایک کام حضور نے کئی باری کیتا ہے. جنہیں نبی پیچھے نماز پڑھی انہوں لطف آیا. وہ سکا میں سرکار دے پیچھے نماز پڑھی. وہ آندا یار میں بھی پڑھنی ہے, میں آواں گا کسے وقت مدینے. بسے تو ٹریا, کوفے تو ٹریا, شام تو ٹریا. انہیں آکھا میں بھی حضور دے پیچھے نماز پڑھی. یہ دا مطلب ہے انہوں بھی موقع مل گیا. پہلا نہیں سی ملیا پھر مل گیا, کیونکہ یہ کام حضور روز کر دے. سبحان اللہ. دھیان نہ سن, بڑے جا معاملات. روزے نہیں رکھے نبی نال. وہ آندا یار میں اگلے روزے نہ مدینے رکھنے نے, میں نبی نال افطار تے سیر کرنا ہے تے ذرا لطف آئے گا سرکار دی موجودگی. یہ دا مطلب ہے نبی روزے چکے حیات مبارکہ چ رکھے نے. جنہوں ایک بار نہیں موقع ملیا, کل دا روزہ نہیں تے اگلے روزے, اے نہیں تے اگلے روزے, اے نہیں تے اگلے روزے. اے جننے کم نبی نے کیتے نے کئی وار کیتے نے. جنہوں ایک بار موقع نہیں ملیا وہ پھر آ گیا, جنہوں پھر نہیں ملیا وہ پھر آ گیا, جنہوں پھر نہیں ملیا وہ پھر آ. گل میری چیتے رکھیا جے, قرآن دی قسم نبی نے حاجی ایک کیتا. تو سا توجہ نہیں نہ کرو. اے نہیں ہو سکتا سی کہ کوئی بندہ آندا ہے کہ میں نہیں ویکھیا نبی نو حج کر دیاں تے میں آئندہ ویکھ لوں گا. نبی نے پہلا بھی وہی کیتا ہے تے آخری بھی وہی کیتا ہے. ہن اے تساں آپ سوچنا تے تانوں سواد آنا ہے. صاحبانوں نے اس واسطے نہیں لایا کہ تانوں گرمی گھٹ لگے. یہ بہت اچھا کیتا نے. موسم اس ویلے تقریباً ٹھیک ہے تے مہربانی فرما کے پکھے بھی لگے نے تے میرے تے کوئی نہیں, تواڈے تے لگے کوئی گل نہیں. میں چاہیے نہیں, میں ادھر ورکے اٹھتے ہیں قرآن پاک دے, پھر میں ہوئے بھی تو میں ادھر کرا دینا, اگر ہوں تو میں ادھر کر دینا. ہوں تو موسم ٹھیک ہے, ماحول بڑا خوبصورت ہے, سمیل باقاعدہ یعنی خوشبو جلیبیاں دی آ رہی ہے. میں تو آ رہی تہاڈا پتہ مٹھی مٹھی آؤندی ہے پئی. یہ جڑا سواد بنے اس سواد دے وچ ہی جڑے چہرے پھلاں وانگوں پہ مسکراندے نے. اے نقلی نے, اے نقلی نہیں.
جڑے پھول نے نا یہ نقلی ہو سکتے ہیں جے میرے سامنے پھول بیٹھے نا یہ اللہ دی اصلی مخلوق ہے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے اللہ دی خوبصورت احسن مخلوق میرے سامنے بیٹھی ہے ایک باری سوچو یہ نبی پاک زندگی جنی باری بھی کر سکتے حج کر سکتے سن اے ایک ہی کیوں کیتا تے اس ایک تے بھی جاندے ہیں لوگاں نو پیاندے سن پیغام آ گیا ہے میں دنیا چھوڑنے والا پیغام آ گیا ہے میں دنیا چھوڑنے والا ہوں بندیاں نو صاحب لگ گیا پہلا بھی حضور دا ہے یہ تے آخری بھی حضور دا ہے یہ وہ جڑی پہلا گل ہوندی سی نا آج نماز نہیں ویکھی کل ویکھ لانگا عید کا روزے نہیں رکھے پھر رکھ لانگا سارے جان چ رولا پہ گیا اوے رڑو ایکو باری جے میں اہمیت پہ دسنا بڑا میں لطف آ رہا تھوڑے سنن دا وہ یار جڑا کام ایک باری ہونا ہوئے میں روز پڑھنا روز لائیو چلدیاں ہوندیاں نے کوئی ایتھے نہیں سندا تے اوتھے سن لیندا اوتھے نہیں سندا تے ایتھے سن لیندا ایتھے نہ سنے گا تے اوتھے سن لے گا لیکن ایک بندہ امریکہ جو بلایا ہوئے تے لائیو وہ پڑھدا نہ ہوئے تے ایکو باری وہ سونا ہوئے تے ٹر جانا ہوئے میرا خیال ہے بندے آکڑ کے وہ اینو تے روز سننے ہاں وہ اینو تے سن لو اینو تے سن لو خدا دی قسم اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے حکم نال اس پہلے تے آخری حج دی اہمیت یہ جو دسی ہے بچے بھی ٹر پے بیبیاں بھی ٹر پئیاں جوان بھی ٹر پے وڈیرے بھی ٹر پے دوروں نزدیک تو تقریباً 1.25 لاکھ بندہ سی اس حج وچ اس دور وچ اونٹاں تے خچراں تے گھوڑیاں تے پیدل لکھ تو اتے بندے سن جنہیں تھوڑے لکھے نے 92,000 لکھے نے 92,000 بھی تھوڑا نہیں وہ اگر کوئی تعداد تھوڑی دستا نا غدیر دی یا حج دی وہ پریشان نہیں ہونا وہ اس واسطے پہ عمران خان جلسہ کرے تو آندا 10 لاکھ ہے ترانا سناؤ لاندا ہے سی 7-8 ہزار نون لیگ جلسہ کرے تو آندے ساڈا 5 لاکھ سی تے فواد چودھری آندا 2.5-3 ہزار بندہ ہے یہ تو انہوں پتہ مخالف کٹا کے دستا ہے مخالف کٹا کے دستا ہے واڑی کیا بات ہے مائی مولا تعالیٰ جزا دے لے مخالف کٹا کے دستا ہے اگر غدیر دی تعداد کوئی کٹا کے بھی دسے نا تے سمجھیے دی اندر مخالفت ہے ویسے لاکھ تو اتھے بندہ سی 1.25 لاکھ دے قریب بندہ سی تے حج میں حج دی گل پہلے تاں کر رہا گل حج تو شروع ہوئی ہے مکی غدیر تے وے او جڑے حج کر آئے نے تے غدیر تک نہیں نہ گئے تفریح والے نس گئے ہاں مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے 2 باری حاضری لگ دی جے سکول آئے ایک باری تفریح تو پہلو ایک باری تفریح تو بعد کیوں سویر دا آیا کہ وچکار نہ نس جائے جڑے آتے چھ نسے ہوندے نے سویرے پھڑے جاندا جائے اور جڑے وچکاروں نس گئے ہوندے نے جنوں وہ نام ہی نہ دسے تے انشاءاللہ یار دوست دا چھڑ دے سر جی ہاں نس گیا سا جی تفریح اڑے حج تو بعد نبی تفریح دیتی ہے پچھلے ٹائم غدیر دے حاضری لائی میں تو اچھا نہیں پڑھ سکتا حج کرا کے نبی نے تفریح دیتی تو تفریح تو بعد غدیر تک پہنچ دیا ہوں تو نیٹ تے بھی فوٹو آ گئی شکر ہے کچھ ہاتھی غدیر چ بھی گئے سن فوٹو آ گئی ہے غدیر تے گئے نے ایک بچہ اتنے بہ کے فوٹو بھی پہ بناتا ہے الحمدللہ خدا بہت شکریہ قبلہ خدا دی قسم نبی نے فرمایا آؤ بھائی میں کیا اللہ اتھے بندے کیوں سدے نہیں اہمیت ہے کہ پہلا تے آخری حج سی یہ حج والی آیت بھی میں پڑھ دینا میں کیوں سدے نہیں فرمایا سمل یکزو تفسہم ان بندوں سے میرے حبیب کہے یہاں میرے گھر میں آئیں اور میل صاف کر لیں حج میل صاف کرن دا طریقہ حج میل صاف کرن دا مقصد ہی میل صاف کرنا ہے ایسے واسطے جدوں کوئی حاجی 2 نمبری کردا ہے لوگ آندے نے وہ حاجی وہ کیوں آندے نے اس واسطے بندے حیران ہو کے آندے نے تو حج بھی کر رہے ہیں تیری میل اجے بھی نہیں گئی بولو جی حج جڑے گئے نے مہربانی کرو جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ لے جائے حج دا کی مقصد ہے میل صاف کر میل صاف نبی تے نبی دی آل اس کام نہیں سن جاندے وہ سکھان واسطے جاندے وہ ان قوم اور رجسا نے وہ روزہ بھی سکھاندے نے نماز بھی سکھاندے نے تے حج بھی سکھاندے نے نبی سکھان گیا
صفائی کرانی لوگ نبی پاک لے گئے وہ 1.25 لاکھ بندے نے نبی آخیا بھائی اتنے صفائی شروع ہونے لگی انہیں آخیا کیویں شروع ہونی فرمایا اڑے لباس رنگ پرنگنے لا کے نا ایک تہمت لک بن لو تے ایک چادر مونڈے تے رکھ لو بس جیب نہیں ہونی چاہیے وہ بندیاں تہمت بن لے اس دور دے بندیاں تے بن لے ایس دور چ بلاول نو آپ بننا پیا تین انہوں کسے پتا انہوں کی پتا بیچارے لگتی کیویں بندی تھی شہباز شریف صاحب بھی اس طرح ہی سن یہ بھی اس طرح ہی سن جن اتنے وڈے وڈے لوگ جاندے نے جہاں ٹائی ٹھلی نہیں ہون دیں اتنے جا کے تو پھر تہمت بنے اللہ فرمایا تو ملنگ نہ بنے تو صفائی کیویں ہو ہاں جتی لا پیروں تو آواز رہو جی جتی پیروں تو لا ایک کپڑا لک بن تے مونڈے تے رکھ انج ہی ملنگ فقیر ہوندے نے ہاں جیڑا وزیر اعظم تے صدراں نو فقیر کر چھڑے نا اونوں اللہ آندے مہربانی کرنا اتنے بندے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چٹا لباس پاؤ اس طرح دا لباس پاؤ جویں دنیا پہ چھڈ دے جویں دنیا چھڈن لگیا لباس چٹا ہوندا ہے نا 2 چادراں ہوندیاں نے بس 2 چادراں لو وہ بندے بن کے ٹر پے وہ پھر بندے آئے انہاں کہ جی کی کرنا ہے صفائی کادی دل دی تے دماغ دی او کیویں کرنے ہن پتہ لگے ہی اللہ نے ملک دیاں نام محرم بیبیاں تے ملک دے نام محرم بندے کٹھے کیوں ٹورے نے پتہ لگے صفائی کی دی پئی ہاں صدقہ جاواں مہربانی جڑا نہیں گیا او دا دل کر آوے گا حج کرن تے مہربانی فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا ٹور کٹھیاں بیبیاں تے کٹھے بندے ایتھے جڑا تھی لے کے آیا انہوں تھی دی فکر نہیں ہونی چاہیے وہ دی تھی 4 قدم پیچھے رہ گئی ہے تو فکر کوئی نہیں اندر جو صاف ہی تو صاف رکھ جڑی تیرے نال پہ ٹردی ہے کسے دی تھی ہے ہاں کوئی گل نہیں دل صاف کر کرپالوی صاحب نال ہی میں گیا سا حج کرنے واسطے وہی میں حج انہاں نال کیتا ہے میں کرپالوی صاحب تواڈے کول نے انہوں نے پوچھا میں کیا کہ بلا یہ تے بیبیاں بندے کٹھے ٹر پے نے تے اینا رش تے اے بھی نہیں کوئی وتھ ہوے کورونا بھی کوئی نہیں سی ادو آج نال جڑے بیبیاں بندے میں کیا کہ بلا تے بڑا کام خراب ہے انہاں کیا انہاں کیا تو کھبا مونڈا کعبے ال رکھ کھبا مونڈا کعبے ال رکھ تے ذہن جوفے کعبہ تے رکھ تینوں پتہ ہی نہ لگے گا میرے نال کون جا رہی ہے کون جا رہا ہے کسے دی تھی میرے نال آ رہی ہے میری کسے نہ جا رہی ہے تیرا ذہن ہی صاف ہو جائے گا میں ادو مینوں پتہ لگا انہاں کے ذہن کعبے دے سینٹر چ رکھنا ہے مینوں قرآن ہاتھ چ فوراً خیال آیا تالی جوفے کعبہ جائے سن کیونکہ جتے ذہن میں چلی ہوئے ہو بے حیا ہو ہی نہیں سکتا مولا تو نہیں دسا دے اللہ فرمایا پھرو اتھے تیاں پہنا وچ جلدی کری بچے ربائی پڑھنی ہے میں کدی پڑھن تے نہیں دیتی پر چل خوشی دا دن ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں اور قاتل کو پکڑ کے شربت جو پلائے ہم میں سے بہادر کو علی کہتے ہیں مہربانی لو کہ بلا 43 منٹ ہو گیا نہیں گھنٹہ میں تواڈے سامنے موجود ہاں اتھوں دل دی صفائی شروع ہوئی وہ پھر صفائی کردے نبی آکھیا باہر نکلو اتھے مقام ابراہیم دا احترام کرو اتھے ایک بندے دے پیر لگے نے دا نام ابراہیم ہے تے علیہ السلام ہے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے اللہ فرمایا کہ اللہ پیراں دیاں تلیاں نو اپنی نشانی آیات بینات مقام ابراہیم ابراہیم دے پیراں نو اپنی نشانی کر چھڑی اللہ فرمایا کسے دے قدماں چ نہ بھئی یہ صفائی نہیں ہوندی ہاں ایتھے قدم دیکھ اے دے قدم پھر جا کے حاجرہ دے قدماں تے دوڑ دل دی صفائی کر وہ تو کسر کرا کے پھر جا یہ طریقہ ہے عرفات جا پورا دن اتھے رہو دل دی صفائی کر مزدلفہ جا مشعر الحرام اتھو کنکر چن اتھو اسلحہ چن اتھو گولیاں لے اتھے جا کے مار جی اسلحہ تھڑ گیا تو پھر اتھو کھڑنا ہی تے جے بد گیا تو اتھے چھڈ کے جانا ہی ذمہ داری ہے گولیاں گن کے لینیاں نہیں کدی سارے ٹر جاؤ تو تانوں پتہ لگے نا اتھو جن کنکر مارنے نا گن کے کھڑنے نے فوج گن کے دیندی ہے گولیاں اور جنیاں ماریاں دوجیاں دسنیاں پیندیاں نے آ بچ گئیاں نے تے جے کو ڈگ پئی ہے تاں وی واپس اتھوں پھر لے کے آنی ہے اللہ فرمایا اتھے جا کے صفائی دا وہ مرحلہ بھی صفائی دا ہے جتھے چومے اتھوں بھی صفائی ہے جتھے ماریا ہے اتھوں بھی صفائی ہے انہاں نوں چوم کے صفائی کر اتھے مار کے صفائی کر وہ کی کرنا ہے کنکر مارن دا یہ مطلب نہیں جویں پاں بوٹیاں لے کے وہ ماردا پیا کہ تساں ویکھیا ہونا میرا خیال ہے نیٹ تے ایک بندہ آیا وہ چکر لیندا ہے تے کس کے پہ ماردا دلوں شیطان بھاوے کیا میرا کئی بندے ہاں میں تمہیں گل دساں جے اتھے پاں بوٹیاں لے کے کس کے ماریا ہی نا
تے حاجی تو تاں ہے تینوں ایتھے کوئی آکھے نہ شراب پی مار کنکر وہ شیطانی کام جتھے نظر آئے اوتھے مار کنکر اندر دی تے صفائی ہوئے نا کنکر مار مار کے صفائی کیتی میں جدوں پرائمری کیتی ہے کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہے 50-60 سال دے درمیان تے تختیاں دھوئی دیا سن جے شاہی رہ جاندی سی ہور گاچی مڑی دی سی پر گاچی کالے واسطے مڑی دی وہ جڑے گگے گوڑے نے وہ لے جان جے نہیں لیندی ہور نہیں لیندی ہور نہیں لیندی ہور ہن پتہ لگدا 7 چکر کیوں سان تساں غور نہیں فرمایا اجا نہیں لتھی ہور پھر اور کدی اس طرح تساں سنیا پہ تختی دھوت آ کے تے سکا سکو کے تے پیٹی چ رکھ چھڑی ہو نا تو آئیاں جاندیاں نے کچھ لکھن واسطے تو آئیاں جاندیاں نے کچھ ہے صدقے جاواں لکھن واسطے حج دے طواف تو لے کے منا تک دی قربانی تے جدو اللہ نے صفائیاں کرا رہیاں نے پھٹیاں تو لیاں جے دل دیاں تختیاں جی سک گئیاں جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما جان نہ دئی کسے صدقے جاواں میرا حبیب میدان غدیر تو اگا جان نہ دئی جڑا ٹر گیا حسد کے جڑا ٹر گیا واپس بلا لے جڑا پیچھے وے نار رلا لے اور تختیاں صاف جی صاف نے اور میں جدی صاف ہو گئی ہے نا دل دی تختی اتے لکھ من کن تو مولا فہذا علی علمہ جی بسم اللہ جی خیر ہوئی کیا بات ہے میرا بھی نہیں مارا میرا سارے بندے پیچھے آ گئے خیر ہوئے تھوڑی جڑا تھوڑے اندر دکھ ہے نا شیعہ اور اہل سنت اور اہل حدیثاں دے اندر میں انہاں اہل حدیثاں دی گل کرنا جڑے طارق جمیل دے مزاج دے نے میں انہاں اہل سنتاں دی گل کرنا جڑے طاہر القادری صاحب دے مزاج دے نے مولا تانوں جزا دے ایسے اعلیٰ لوگاں دی گل کر رہے ہیں جڑے اہل سنت نے یا اہل حدیث نے دیوبندی نے حضرت طارق جمیل مگر میں سلام کیوں کرنا میں سلام کیوں اس واسطے تساں ایسے لوگاں دی ٹینشن نہیں لینی جڑے علی نو مولا نہیں منتے آج میں تھوڑی ٹینشن لا کے جانی ہے نہ پھولاں دے واسطے نہ تساں ایڈا سونا ماحول بنایا تو میں تانوں اچھی گل بھی نہ دے کے جاؤں آج تو بات تساں اینی ٹینشن نہیں لینی کہ فلانا حضرت علی نو مولا کیوں نہیں منتا ادھر دل چ علی کیوں نہیں آوندا علی کی ولایت دل کی تختی پہ لکھنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اور علی اس کے دل میں آتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے پلید دل میں علی آئے مہربانی کر لو نبی نے اتنی صفائی کرائی تو پھر مولا علی تے ولایت لکھی اور تساں اور تصویر ویکھی ہے اینجلی من کن تو مولا دی کسی مصور نے تصور بنایا ہے کہ ایک ہاتھ مولا علی دا بنایا ایک حضرت رسول خدا دا تو من کن تو مولا نال لکھیا ہے ایک کسی مصور دا تصور ہے یہ تصویر ٹھیک نہیں اور ٹھیک تو میں بہانا میں تو ٹھیک بہانا حضرت علی ایتھے بیٹھے سن پرانیاں دے ممبر تے ایس جگہ تے نال بالکل تے نبی نے 2.5 3.5 گھنٹے دی تقریر کیتی ہے میدان غدیر 3.5 گھنٹے نبی من کن تو مولا نہیں پڑھتے رہے نبی نے پہلے انسانیت دی گل کیتی پھر حیوانیت دی گل کیتی عرب دے جہالت دی گل کیتی پھر علم آن دی گل کیتی پھر دسیا میں تانوں حلال دسیا حرام دسیا جائز دسیا ناجائز دسیا میں نکاح کی دا طریقہ دسیا میں طلاقاں دے طریقے دسے میں انسانیت نو کیڑا درس دیتا ہمسائے دا کی سلوک ہے ماں دا کی حق ہے پیو دا کی حق ہے بیوی دے کی حقوق نے نبی نے تقریر کیتی اور انج صحابہ کرام الحمدللہ سن رہے سن اس تقریر نو حضرت علی ایتھے بیٹھے سن ایک عالم دین کو میں سنے ہیں وہ فرماتے ہیں لوگ تقریر نبی کی سنتے تھے دیکھتے علی کی طرح ہائے ہائے تقریر لوگ نبی کی سنتے تھے کیونکہ آج پہلا موقع تھا ممبر ایک تھا بندے 2 تھے ممبر ایک تھا ایک تقریر کر رہے دوسرے چپ کر کے بیٹھے اگلے ایک گل انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی میں نے بڑی پسند ہے وہ فرماتے ہیں جب علی بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ نبی کی تقریر سن رہے تھے اور دیکھ حضرت علی کی طرف رہے تھے
اور اندر ہی اندر لوگ یہ سوچ رہے تھے ہو نہ ہو آج کوئی بات علی کے متعلق ہو، واہ، ہو نہ ہو آج کوئی بات لگتا ہے کہ علی کے متعلق ہوگی۔ اور نقشہ اے وے یہ کسی دا تصور ہے، اللہ انہوں آباد رکھے، جیڑی حقیقت ہے وہ علماء کو پوچھ دس کے میں تو سن لگا۔ ایتھے علی بیٹھے سن، سواد آن لگا، لاچی جے تو چتھی ہے ادو سواد آندا ہے، تے بندہ 2 گھنٹے بعد آ کے پھوک چو بھی نہیں آئے پھر تو نہیں نہ آؤں، تے جے ثابت بھی نگاہ چھڑیے تا بھی نہیں آؤں، چتھن نہ آؤں، وہ چتھن لگا چیر نہیں لگتا، ان چتھی وہ بچوں جو خاص ایک اللہ نے خوشبو پیدا کیتی ہے جڑی وہ جو برآمد ہوندی ہے اور وہ کمال کر دی ہے، ٹھنڈی بھی لگتی ہے اور خوشبودار بھی ہوندی ہے۔ اور ٹائم ہوتا چتھن کا، وہ ٹائم جنہیں گزار چھڑیا تو سویرے آخیا مولوی دا سواد کوئی نہیں آیا، وہ چتھن دی تینوں جاچ نہیں تے سواد میں دیں، تو گل چتھنی ہے، سواد تے انہوں ہونا ہے جنہیں اس ٹائم نال چتھی۔ تو ساں توجہ رکھنی ہے، میں روحانی لاچی دی گل کر رہا، اے جسمانی دی نہیں، تو ساں توجہ فرمانی۔ ایتھے مولا علی بیٹھا، انج رسول خدا، ایک دم پیغمبر اسلام نے پوری دنیا دی توجہ کرا کے پوچھیا یہ تو بتاؤ کیا یہ قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں سارے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے ان سے بھی زیادہ حق رکھتا، نبی مومنوں کے نفسوں پر ان سے بھی زیادہ مالک نبی ہے، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے پر ہم سے زیادہ حق رکھتے۔ سواد تھا آن لگا کی نبی نے سوال کیتا ہے کوئی پھر سے، کیا تمہیں پتہ ہے مومن ہوئے جدی جانتے او دا اپنا حق نہیں نبی دا حق۔ میں تو مثال دینا، جیڑا بندہ زہر کھا کے مر جاؤ جہنم میں جاندا ہے کیونکہ اینو مارن دا اینو حق ہی نہیں، او اینو ختم کرن دا اینو حق نہیں۔ تسا اپنا ہاتھ آپ نہیں کٹ سکتے، اپنا پیر نہیں کٹ سکتے، اپنی اکھ نہیں کٹ سکتے کیونکہ تسی یہ مالک ہی نہیں۔ جیڑا بندہ اپنی جان آپ کڈے او دیتے اللہ ناراض ہے کیونکہ تو مالک نہیں، تے جتھے نبی آکھے جان دے چھڑ جڑا اتھوں ٹر جائے او دیتے بھی اللہ ناراض۔ میرا خیال ہے کو گل سمجھ آئی؟ اس واسطے ہو گیا کیوں میں نبی دا حق زیادہ ہے تیری بیوی نالوں، بچیاں نالوں، ماں باپ نالوں، پورے معاشرے نالوں، تیری اپنی جان نالوں۔ یار نبی دا حق زیادہ ہے۔ اے نبی نے گل پوچھی جے غدیر جے کل اور نبی آکھیا بولو میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں، تمہارے نفسوں کا زیادہ مالک ہوں یا نہیں۔ سواد آن لگا جی ہوں جتنی جے جنہیں ویڑا گوا چھڑیا سواد مک گیا، مہربانی کریا جی اینج علی بیٹھے اور فرانج میں، اور تم میں سے سب سمجھ رہے ہو نا کہ میرا حق تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی، چتھ لئیے چتھ لئیے، نہیں مینوں خوشبو آئی ہے بھائی، مینوں خوشبو آئی، خیر ہوگا تھوڑی قبلہ کیا بات ہے؟ تو میں کہنا مینوں خوشبو تھوڑے کو آئی ایتھوں تک، یا علی واہ، اینی خوشبو میرے تک روحانی پہنچی ہے۔ فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی، یا علی اٹھ کے ایتھے کھڑے ہو، ایتھے نبی سان، ایتھے حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو۔ وہ جہاں تصور ہے نا، اے ہن بندے بندے سن پہ بھئی اوہی کام ہوئے بھائی، کیا بات ہے تھوڑی بھائی، لے بھائی آندھے ہونے کے آپس سے، لے بھائی تینوں آکھیا سی اوہی ہوئے۔ ادھروں بیٹھ حضرت علی اتھے کھلوتے سن، وہ اے جڑا ہے نا من کن تو مولا تساں دیکھیا اور فوٹو، وہ ٹھیک نہیں ہو کسے مصور دا تصور، جڑی علماء نے دسی میں دس ہوں اگلی گل چاچی لاچی تساں چتھی ہے وہ سواد آیا، ہوں میں بولنا نہیں، اگے میں بولیا قم یا علی آکھیا،
جتنے تسی اٹھے ہو نا قم یا علی اٹھ یا علی تھوڑے کو بیٹھا نہیں گیا تسی نال ہی اٹھ پاؤ کہ جب مولا اٹھے نے تو میں کیوں کہوں ہے نا ہوں میں بولنا نہیں کیونکہ نبی بھی نہیں بولے وہ اشارہ ہے اس اشارے دا بھی اتنا ہی سواد نہ آیا تو یار پڑھن دا کی فائدہ ہے کیونکہ میں اہل ایمان چ کھڑا اہل سنت دوست تشریف فرما رہے ہیں شیعہ دوست تشریف فرما رہے ہیں اہل دیسی دوست ہون تو کوئی روڑا نہیں ایتھے سن نبی ایتھوں والی اٹھ کے کھڑوتے ہیں اگوں گل نہیں اگوں اشارہ ہے او دا سواد ہے قم یا علی اٹھ یا علی یا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسا کوئی نہیں بیٹھا میرے لو پیغمبر آپ پیچھے ہٹ کے فرماتے ہیں ایتھے آ اجے میں ایتھے ہی ہاں نبی ایتھے آواز آ رہی نبی ایتھے علی ایتھے پیغمبر پیچھے کھڑے سن علی اگے کھڑے سن ایک ہاتھ نہیں نے پھڑیا دوویں ہاتھ پھڑ گئے اج کی سارے کو سار اٹھاؤ میرے نام دوویں ہاتھ پھڑ کے انج کیتا نے جدو ہے دوویں بازو نبی دے پیچھے علی دے اگے نبی پیچھے نبی دے پیچھے نبی اگے علی ہن لوکاں نو نبی نہیں پہ دسدے ہن سارے مجمع نو اگو علی پہ دسدے نے علامہ علی نقی صاحب لکھنوی انڈیا والے اور فرماتے ہیں من کن تو مولا کہنے سے پہلے نبی نے پریکٹیکلی بتا دیا تھا جب میں چھپ جاؤں نا پھر یہ ہادی ہے ہائے ہائے جب میں چھپ جاؤں یہی تمہارا ہادی میں راضی ہوں 57 منٹ ہو گئے نے 3 منٹ باقی نے غدیر چ میں آ گیا کی فرمایا نے چوکاں پھڑ کے من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو ترجمہ کر رہے ہیں تفسیر نہیں آپ سمجھا جے نواں لفظ چاہ رہے ہیں جنہا ترجمہ نہیں کیتا جا رہا فا آیا بچ فا من کن تو مولا ہو فا علی مولا فا ہازا علی مولا علی مولا نہیں فا ہازا ہازا بھی تنار فا بھی فا ہازا لوگوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی فوراً مولا ہے فوراً مولا ہے حضرات یہ وہی فہازہ میں فے ہے جو بلا فصل میں آئی تھی میرے فوراً بعد علی تمہارا مولا ہے تم پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں ہن بندیاں سوچیا اعلان تے ہوئی گیا طارق جمیل صاحب نو تاں میں سلام کیتی ہے کہ چونکہ وہ کسی انجمن دے تحت مولوی نہیں وہ آپ ذمہ دار نے تے کھاندے پیندے بندے نے جڑا مولوی گھروں روٹی کھاندا ہوئے وہ حق دی گل کردا ہے اور جڑا کمیٹی نے بنایا ہوئے تو کمیٹی کو پوچھ کے کردا جس ذمہ دار نے تھی نو زمین نہ دیتی ہوئے تو ذمہ دار ہوئے صدر کمیٹی دا مولوی ساری زندگی اتنے مسئلہ ہی نہیں کیتا پہ تیاں دا حق نہیں کھائی دا انہوں پتا ہوندا جدن میں مسئلہ کیتا میں گیا طارق جمیل صاحب زمیندار نے میں ان کا ڈیرا ویکھ آیا یعنی تولمبے بورڈ لگا ہے طارق جمیل وہ ایڈے نیک بندے نے کہ انہوں نے بندے نہیں آیا جیب کترے یا غلط کام کرتے ہیں چھوٹے موٹے انہوں نے لب لب کے انہوں نے آکھیا میرے کو پیسے لے لیا کرو برائی نہ کرے ایڈے اچھے کئی بچے انہوں نے نیک کیتے ہیں کئی بچیاں نیک کیتے میرے علم چ گل آئی اس واسطے جڑے کسی دی اچھائی ہوئے بیان کرنی چاہیے میں ایک بار سیالکوٹ آیا محرم پڑھتا سا تو ایک بورڈ لگا من کن تو مولا ہو فہازا علی سیالکوٹ ادو کوئی اکمل چیمہ صاحب سن تھوڑے چیئرمین اکمل چیمہ سن کو میرے خیال وہ سیالکوٹ دے ضلع کونسل دے سن کو چیئر انہوں چھپوائے سن کسی مولوی انہوں نے آکھیا ہونا پیا چھپوا دے محرم شہروں میں تھے وہ کہڑا اشتہار آپ لکھ دے سن انہیں مولوی نے لکھ کے تھوڑے ترجمہ لکھ چھڑیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے محمد اکمل چیمہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے محمد اکمل چیمہ بندیاں سمجھتے ہیں کھورے کو چیمہ صاحب نے بیان دیتا بیان نہیں سی وہ حدیث سی وہ میں ادو پڑھ کے ویکھیا میں یار جی بھی مولا دا ترجمہ بندے دوست ہی کرتے ہیں
کیوں کر دے ہو؟ اے طارق جمیل صاحب میری قوم میرے تے کم از کم احسان کیتا ہے، اونا ببانگے 2 لاکھ ہے لوگوں، قبر میں بھی جانا ہے، یہاں مولا کے معنی دوست نہیں حاکم ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، نبی فرمایا جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، جس کا میں وارث ہوں اس کا علی مہربانی ہاں کر دو گلاں آخری رہ گئی ہیں۔ یہ مطلب ہے شکر ہے کہ بندے نو پتہ لگ گیا ہے۔ نالے میں گزارش کم بھی کرنا چلو طارق جمیل صاحب دی تو ہاں ایڈا نعرے نال سنی ہے تو شاید میری بھی تسی سنی لو۔ میں لوگوں نو آنا تم مولا کا مانا جو بھی کرو لیکن سوچ کے کرنا، محمد کے لیے بھی مولا آیا ہے، علی کے لیے بھی مولا آیا۔ جو ترجمہ نبی کے لیے کرو گے وہی علی کے لیے کرو گے۔ پیغمبر نے اگر یہ ترجمہ دوست ہوتا تو نبی نے کیوں پہلے پوچھا تھا کہ میں تمہاری جانوں سے اولا ہوں یا نہیں؟ ہون سواد آیا جی میں نبی نے پہلے پوچھا کیا میں اولا ہوں یا نہیں؟ آپ اولا ہیں، فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ پھر میرا حق تم پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا پھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مطلب کیا کہ جتنا حق تم پہ میں محمد رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے یار غدیر، سر اٹھاؤ۔ جتنا میرا حق تم پہ ہے اتنا علی کا ہے۔ جس طرح میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، ہن تسی بھی کچھ بولو، اسی طرح علی بھی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ میں تمہاری جانوں کے پہ اولا بے تصرف ہوں، پھر علی بھی اسی طرح تمہاری جانوں پر اولا بے تصرف ہے۔ اوہ لوگوں، جب علی اور نبی کا حق امت پر ایک جیسا ہے، وہ نبی ہو کر یہ علی ہو کر، وہ مصطفیٰ ہو کر یہ مرتضیٰ ہو کر، وہ نبی ہو کر یہ ولی ہو کر، علی نبی نہیں، علی رسول نہیں، علی امام ہے، علی ولی ہے۔ وہ حق رکھتے ہیں نبی ہو کر، یہ حق رکھتے ہیں ولی ہو کر۔ پھر میرا سوال سن کے چلے جانا، اوہ جب حق دونوں کا برابر ہے، جب محمد سے لڑنا جائز نہیں، علی سے لڑنا جائز کیسے؟ تھوڑی کیا بات ہے؟ تسی کر 10 کے آئے سو کہ 9-10 بجے تقریر ہونی ہے؟ 10 کے آئے سو 9-10 بجے تقریر ہونی ہے، یہ تھے تقریر ہوئے 12-1 بجے تک تے فون آنے شروع ہونے نے کہ نہیں؟ کی تسی دھیان دسو 9 بجے تقریر ہے، اجے مولوی لگا ہے تے تسی بھائی کرو فون آنے شروع ہو جاندے نے جدو بندہ لیٹ ہو جائے۔ تو ہم تو نہیں کھا رہا ہوں، مینوں ہی آؤں۔ میری بیوی لائیو بہندی ہوں ہے پہ میں 9 بجے پڑھنا پہ تو پھر آتی ہے اینا ٹائم لگتا تو نہیں سی ہے کتنے تھا۔ سیالکوٹ بندہ پڑھتا ہوئے اتنا ٹائم لگتا انہیں اندازہ رکھیا انہیں راج کتنے سا میں خیالہ دیئے بندی ہے 2 گواہ اللہ میرے نہ رکھیں تو 2 نال پوچھ لیا میں کتنے سا سیدھا کھا رہی ہوں کتے پانی شانی واسطے کھلو گا پمپ تے یا کتے نماز میرا خیال لیٹ ہو جائے تو فون آؤں دے 3 دن اعلان ولایت تو بعد حضرت علی دی واری واری نبی نے بیعت لئی ہے بندے خیمہ لگ گیا سی اس بندے آؤں دے سن تے واری واری بیعت لیندے سن جن نے سب تو پہلا مبارک دیتی ہے نا مبارک جے میں پہنا مبارک جے خیر مبارک ایک غدیر دی مبارک حضرت علی دے ولی ہون دی مبارک تے ایک اس گل دی بھی مبارک جے کہ سب تو پہلا مبارک ہی حضرت عمر دیتی ہے خدا دی قسم تے کہہ سکتے سن بھائی جی مبارک جے میرے یارہ مبارک ہی نبی دیا صحابیہ مبارک ہی حسنین دا بابا 2 نا حضرت علی نو پسند سن ایک بی بی ابو الحسن آتے سن تے حضرت علی فرماندے سن جڑا مینوں ابو الحسن آکھے مینوں بڑا اچھا لگدا
ایک آپ جدو بولتے سن ادو آتے سن انا علی ابن ابی طالب، لوگ ابو الحسن آتے سن اے حسن دا بابا، حسین دا بابا، نبی دا ویر۔ حضرت عمر نے حد کر چھڑیے، انہاں کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے۔ انہاں سارے جہان نو تے چھڑیا، اے ہر کسے پیو نو فخر حاصل نہیں کہ او دا پتر کائنات دا ولی ہو جائے، اے کلا ابو طالب ہے۔ جی دا پتر ولی ہو گیا جی، 3 دن بیعت ہوندی رہی ہے۔ لوگاں نو پتا سی جہاز اٹھنا ہوئے تو بندے نو پتا ہوندا ہے، اور نکلو جہاز اتر گیا ہوئے گا جہاز ہوندا تہاڈے کول بھی ایئرپورٹ ہے، جہاز اتر گیا کوئی اندازہ ہوندا ہے، جویں اج کل اندازہ ہوندا ہے اس دور وچ تے اندازے آ سن۔ جہاز لیٹ ہو جا بندے تڑپن لگ پیندے، پتہ کرو کہ پچھوں لیٹ ہے، اچھا ٹھیک، اے دا مطلب وجہ دا پتہ لگدا ہے تے بندے نو ٹھنڈ پیندی ہے۔ جنہ حاجیاں نے 3 دن پہلا آنا سی، تساں غور ہی نہیں فرمایا، آخری گل کر رہے ہیں، وہ 3 دن لیٹ کیتے نے، کنے؟ اللہ نے، اللہ دے رسول نے۔ گھر دے تنگ آ گئے سن، فون ہے کوئی نہیں سن، فون کوئی نہیں سن، صرف لوگ رونی لگ پیندے سن۔ جدوں کوئی لیٹ ہو جاتا ہی پریشان ہی ہوندے سن۔ اج تو خط شات آتے سن، تمہیں پتہ ہے کراچیوں خط آتا سی فوتگی دا، تے خط دی گٹھ پاٹی ہوندی سی، وہ گٹھ ایک بچے چھوٹے سمجھ لو پاڑ چھڑتے سن، خط پتہ لگ جاتا سی فوتگی دا خط، وہ چھتی دے آؤ، یعنی یہ طریقہ ہوتا سی۔ پرانے زمانے دا ادو بھی عجیب طریقہ سی، وہ میں پڑھے نے سارے طریقے۔ پرانے زمانے سے ڈاک دا طریقہ کی سی وہ سن لو، ایک بندے نے ڈانگ نال گھنگرو بدھے ہوندے سن، گھنگرو تے نال تھلے تھیلی بدھی ہوندی سی وچ خط پا کے، وہ پجدا جاندا سی پتہ لگدا سی ڈاک کدھر پہ جاندی، وہ جا کے پنڈ دے باہر 2 طرح ڈانگ نو انج مار چھان وہ خط آیا تے جے ڈاک اگے جانی ہوندی سی، جڑے اگلے پنڈ دے خط ہوندے سن وہ ڈانگ وہ کول لے کے اگلے دے ہوندا تے خالی لے کے ادھر آ جائے، وہ اگوں چھان کردا اگے، یعنی اے پرانے طریقے نے۔ اس دور وچ بھی تے فون کوئی نہیں سی، 3 دن بندے لیٹ ہو گئے نے، تہاڈا کی خیال ہے کوئی پریشانی نہیں لگی؟ واہ واہ، جن نے سوچیا نا میں سوچن نہیں کسی نو دینا، آخری گل کر رہے، جن نے سوچیا میں سوچن نہیں دینا، گھر دے پریشانی کوئی نہیں سن۔ تیرا کی خیال ہے یہ بندے ایڈے بے ملے سن کہ گئے نے تے جان جتھے جاندے نے، انج دی گل نہ سوچنا کدی بھی۔ بڑے بڑے پیارے لوگ موجود سن، تیاں دے پیو موجود سن، بیویاں دے شوہر موجود سن، پیراں دے بھرا موجود سن، پوتریاں دے دادے موجود سن، نواسیاں دے نانے موجود سن، بڑے اہم بندے موجود سن۔ صحابہ کرام دی گل کر رہے ہیں، چلو وہ یار صحابہ کرام اہم نہیں سن، اہم سن۔ وہ جدو 3 دن بندے لیٹ ہو گئے نے، بصرے والے بکھرے تڑپن، کوفے والے بکھرے، شام والے بکھرے، وہ کی ہو گیا کہ اتھے بیچارے وہ کی ہو گیا، وہ پھر راما بہندے سن روز چھتاں تے چڑھ کے کہ تو دھوڑ اڈے کہ کوئی اونٹ آوے پتہ لگے۔ وہ جدو 3 پڑک بندے تھک تھکا کے پہنچے نے، یہ تمہیں پتا ہے جڑی ٹیم جت کے آوے نا انہوں دھوڑ بھی پئی ہوے تو سونی لگتی نہیں۔ میں تو اچھی گل ہی نہیں کر سکتا، میں سیالکوٹ کھلاڑیاں دے شہر چ پہ پڑھنا، کھیلاں دے سامان دے شہر چ پہ پڑھنا، جڑی ٹیم جت کے آئی ہوے وہ دھوڑ بھی پئی ہوے، انہاں نوں پسینہ بھی آیا ہوے، وہ پسینے والے وال بھی چھنڈدے نے تے سواد لیندے نے، جتے ہوندے نے نا، اور جتے ہوندے نے انہاں نوں مٹی بھی لگی ہوے، وہ آندے نے بلے بلے چہرے ہی دسدے ہوندے نے، مٹی وچوں چہرہ دس پیندا ہے جتے ہے، مٹی وچوں چہرہ دے۔ اے جن مومن آئے نے نا اتھوں غدیر چوں، انہاں دے چہرے تے تھکاوٹ کوئی نہیں سی، اے تھکے چہرے سن صرف منافقین دے جنہاں دے اندر بغض علی سی۔ کہ میں اللہ نے کر کر ولایت پہنچائی ہے، آخری جملہ سن لو، سارے ہی دا چھڑیے، طریقہ بکھرا بکھرا سی۔ جن سلمان جیسے آئے نے، بلال جیسے آئے نے، انہوں نے بندیاں پوچھا لیٹ ہو گئے سونا گیا علی مولا ہو گئے، مبارک جے علی مولا ہو گئے جے۔ جن منافق تھک کے آئے نے، اللہ فرمایا تواڈے کولوں بھی اعلان نہ کرواواں تے میں اللہ کل شیء قدیر کیوں ہاں۔ انہاں جا گئے نے تو انہاں دیاں بیویاں گیا لیٹ ہو گئے ہو، اور روٹی لیا لیٹ ہو گئے۔ تواڈی کیا بات ہے، جلیبیاں نال بہتا سواد نہ آیا، پڑھن دا فائدہ کی؟ سارے اٹھا میرے نال، ہن اونوں دل نہیں پیا کردا دسن تے۔ تانوں پتہ ہے علی منافق دے منہ جو تے نکلدا ہی نہ ہوئے،
جہے بڑے منافقین گھر پہنچے نے انہوں نے بھی انہیں پوچھا تمہیں پتا پاس ہو کے بچہ آوے لوگ پوچھتے ہیں کی بنیا میں پاس ہو گیا جی جڑا فیل ہو گیا کی بنیا روٹی دیو بنیا کھیوے سویر دے بھوکے مر گئے دسنے کی بنیا روٹی تو دیو تمہیں پتا سمجھ آ جاندی تمہیں بھی آ جائے گی جڑا مومن سی نا بلال جیسا ہو سکیا مولا علی ہو گیا جی مولا اعلان ہو گیا جی سرکار نے آپ کیتا جی اور راضی کیوں سن ادو چنگی گل میں نہیں آج کر سکتا مومن اس لیے راضی تھے کہ اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا نبوت کے بعد ولایت کے حوالے کر دیا تے جن نے بغضے علی رکھتے سن انہوں نے کردیاں پوچھا لیٹ ہو گیا روٹی دیو لیٹ ہو گیا اگے ہی لیٹ ہو کپڑے میں بدلنے نے میں نہانا ہے جی مینوں گل کوئی نہ کرے میرے نال تمہیں پتا سارے ٹبر چ کوئی بھی نہ گل سکے ماں نہ کرے بہن نہ کرے پھوپھی نہ کرے تو بیوی نو آندیاں جنوں غصہ چڑھیا ہوئے وہ صرف بیوی گل کرے تو تھوڑا بہت ٹھیک ہو سکتا میرا خیال ہے میں ہی کسی وکھرے علاقے چ آ گیا تمہیں پتہ ہے اس گل کا بیٹی کو سیٹ دا کپ ٹوٹ جائے تے پیو لیا ہوئے مہنگا وہ بھی آندھی امی ابو نو توں دسی سو میرے کو ٹوٹ موٹر سائیکل خراب ہو جا منڈے کو ماں دیا گاؤں کے 10 پیو نو پہ خراب ہو گیا ہوندا اما میرا خیال ہن سمجھ آئی سار یہ مطلب ہے جی زوجہ محترمہ ہوندے نے وہ ذرا انہاں دا مقام ایسا ہوندا ہے بھی وہ بندہ سخت بھی ہویا ہوئے تے اوکھا بھی ہوئے تے وہ گل شروع کرن تے بندہ کچھ نہ کچھ نرم وہ پھر کر دیاں انہاں منافقاں دیا کر دیاں آکھیا تو پوچھ سکی ہوئے ہن تو سواد لینا مومنہ تے ولایت دا پرچار کیتا ہی سی نا وہ تے نبی آکھیا سی نا ہر باپ کا حق ہے وہ بیٹے تک پہنچائے ہر مومن کا حق ہے کہ وہ مومن تک پہنچائے ہر مومن مبلغ ولایت علی ہے جڑا آگے نہ پہنچائے وہ مومن ہی نہیں پیغمبر نے ڈیوٹی لائی جے غدیر والے دن دی کہ جڑا سن کے آگے پہنچائے مومنہ تے انج پہنچایا ہن جویں انہاں پہنچایا میرے لو ویکھو تو مینوں اجازت دے دیو اے اج دا جشن ہے ہو جائے گا جشن او بیوی نو آکھیا ہونا انہاں سارے رل کے تو ہی پوچھے نو کی او مٹھی مٹھی ٹر گئی نہیں میں پہ آندی سا 3 دن ہو گئے نے تانوں ایڈا لیٹ ہوئے کتھے ہو وہ آندا تو باز نہیں آوندی ہو گیا لیٹ بس ہو گیا ہو سکیا ہے میں کی آکھ بیٹھی ہوں پوچھیا تے تانوں صرف اے وے تسی ہر ویلے انج ہی رہندے ہو تہاڈے نال سیدھی گل بھی کریے تسی پٹھے ہو جاندے ہو کہا تسی کیویں دے ہو تسی چلو ٹھیک ہے نہیں دسنا تے نہ صحیح ساڈی اتھے کیڑی کوئی حیثیت ہے ہو سکے گل تے سن جا سانو اٹھاؤ دا میرے نال ساڈی اس گھر چ کیڑی کوئی حیثیت ہے وہ آندا گسا ہی چڑھ گئی گل تے سن جا وہ آندی اے ہی سارے پوچھ رہے ہیں لیٹ کیوں ہوئے نے مومن ہس کے آکھیا سی علی مولا ہو گیا جے ہن منافق کیویں دسیا ہو سکے حج تو تے 3